الطاف بخاری صاحب آج مرکزی سرکار کی تعریف کر رہے ہیں، نتن گڈکری جی کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے کاموں کا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ایسا کیا الیکشن آنے والا ہے اور بخاری صاحب نے بھی تعریفیں شروع کر آل پارٹی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں سب نیتاؤں کو بلایا جاتا ہے، سید محمد الطاف بخاری صاحب کی پارٹی کو دعوت نامہ نہیں بھیجتے ہیں؟ آخرکار کیوں؟ جب اپوزیشن کی سب جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتی ہیں، اپنی پارٹی کیوں نہیں شامل ہو سکتی اور کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ یہ اپوزیشن تھوڑا ہی ہے، یہ تو سب دلی کے رکھے ہوئے لوگ ہیں یہاں، یہ پیادے ہیں۔ ذرا وہ بیان جو محبوبہ جی دیتی ہے آپ دے دو نا، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کا ایڈریس ہی نہیں 2 مہینے میں۔ بھارت جوڑو یاترا ہوئی، راہل گاندھی جی آئے تھے جموں کشمیر میں، الطاف بخاری صاحب اس کا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کانگریس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے؟ اچھا، نیشنل کانفرنس اس میں شامل ہوئی، اس میں پی ڈی پی شامل ہوئی، اس میں عوامی نیشنل کانفرنس شامل ہوئی، سید محمد الطاف بخاری بھی راہل گاندھی کے ساتھ ہمیں کہیں پہ نہیں دکھے۔ بی جے پی کا ویرودھی جموں میں خالی میں ہی ہوں، اور کون ہے؟ اور تو ہے ہی نہیں کوئی۔ کشمیر میں تو خیر بی جے پی ہے نہیں، وہاں ہم نیشنل کانفرنس کا ویرودھ، وہاں نیشنل کانفرنس ہے، ہم ویرودھی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف لڑنا ہے، ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، اور تو ان کا کوئی ویرودھی نہیں ہے۔ اسی طرح جموں میں بی جے پی کا ویرودھی ہم ہیں، اور کون ہے؟ مجھے بتاؤ نا کون سی نیشنل کانفرنس کہیں دکھتی ہے آپ کو یہاں؟ بی ڈی پی دکھتی ہے کہیں آپ کو یہاں؟ کانگریس کہیں اب دکھتی ہے؟ آزاد صاحب کہیں دکھتے ہیں؟ تو ویرودھ تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ وی آر دی اونلی پارٹی وچ از جو دونوں ریجنس کی پارٹی ہے، آپ خود جانتے ہیں، ہر جگہ آپ جلسے دیکھتے ہیں، کسی اور پارٹی کے جلسے دیکھتے ہیں۔ بخاری اس آدمی کی تعریف کرتا ہے جو میری ریاست کے لیے کچھ کرتا ہے۔ میں نے زیڈ موڈ کی نہیں، میں نے ان کی تعریف اس لیے کی کہ جو زوجیلا کی ٹنل بن رہی ہے، میں نے اس لیے کی کہ کل جو انہوں نے ہماری دوہار جو تھی مغل روڈ کے ٹنل کی، کل جو انہوں نے اس کا اعلان کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی تسکین کا لائیو نشریات۔ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سید محمد الطاف بخاری صاحب ہیں، ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس دی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں مرکزی سرکار کی جانب سے جتنے بھی فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں پہ بھی بات کی گئی ہے، اور حالیہ ہی جو نتن گڈکری صاحب کا دورہ ہوا ہے زڈ موڈ ٹنل کو لے کر جو انہوں نے بات کی ہے، اس چیز پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ مرکزی سرکار کی بڑی تعریف کی ہے۔ کئی سارے اہم ترین سوالات ہیں جموں کشمیر کے اس وقت کے کرنٹ سینیریو کو لے کر، ان پہ بھی بات چیت کریں گے۔ بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، بات کرنے کی اتنی ہمت آپ میں ہوگی نہیں کیونکہ روزہ ہے۔ میں مختصر سے 2-3 سوالات کروں گا۔ سب سے پہلا سوال کہ الطاف بخاری صاحب آج مرکزی سرکار کی تعریف کر رہے ہیں، نتن گڈکری جی کی تعریف کر رہے ہیں، ان کے کاموں کا اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ایسا کیا الیکشن آنے والا ہے اور بخاری صاحب نے بھی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ الطاف بخاری اس آدمی کی تعریف کرتا ہے جو میری ریاست کے لیے کچھ کرتا ہے۔ میں نے زیڈ موڈ کی نہیں، میں نے ان کی تعریف اس لیے کی کہ جو زوجیلا کی ٹنل بن رہی ہے، میں نے اس لیے کی کہ کل جو انہوں نے ہماری دوہار جو تھی مغل روڈ کے ٹنل کی، کل جو انہوں نے اس کا اعلان کیا، میں نے ان سے دوہار کی کہ جو کٹرا دلی ایکسپریس وے ہے، اس کو ننگالی صاحب تک، اس کو شاہدرہ شریف تک، اس کو بدھا امرناتھ تک ایکسٹینڈ کرو۔ میں نے سے یہ سمتن وائلو ٹنل کے لیے کہا، سادنا ٹنل کے لیے کہا، میں نے اوڑی پنچ روڈ کے لیے کہا، میں نے بدل شپین ٹورزم سیکٹر کے لیے کہا، میں نے پی ایم جے ایس وائی روڈز کے ریپیئرنگ کے لیے پیسوں کے لیے کہا، میں نے جموں سری نگر ہائی وے جو یہ پتھر جہاں اترتے ہی، میں نے اس کے لیے ریکویسٹ کی، سجیشن دی کہ وائی ناٹ ٹیک اٹ آن دی ریور سائڈ آن گارڈرز، اسٹیل گارڈرز جیسے انٹرنیشنلی ہوتا ہے، تاکہ اس جو شوٹنگ سٹون زونز ہے اس کے نیچے باہر ہم چلے جائیں۔ اپوزیشن کی باقی جماعتیں، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی، کانگریس یہ کہتی ہے کہ الطاف بخاری صاحب بی جے پی کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن نزدیک ہے، بی جے پی سے فائدہ لینا ہے اور اپنے آپ کو بی جے پی کی گڈ بکس میں دکھانا ہے۔ بی جے پی کی تعریف نہیں، میں نے نتن گڈکری صاحب منسٹر کی تعریف کی، اور جو بھی میری ریاست کے لیے کچھ کرے گا، جس طرح سے کرے گا، میں ضرور تعریف کروں گا اس کی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے بی جے پی کا، بی جے پی کا ویرودھی جموں میں خالی میں ہی ہوں، اور کون ہے؟ اور تو ہے ہی نہیں کوئی۔ کشمیر میں تو خیر بی جے پی ہے نہیں، وہاں ہم نیشنل کانفرنس کا ویرودھ، وہاں نیشنل کانفرنس ہے، ہم ویرودھی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف لڑنا ہے، ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، اور تو ان کا کوئی ویرودھی نہیں ہے۔ اسی طرح جموں میں بی جے پی کا ویرودھی ہم ہیں، اور کون ہے؟ مجھے بتاؤ نا کون سی نیشنل کانفرنس کہیں دکھتی ہے آپ کو یہاں؟ بی ڈی پی دکھتی ہے کہیں آپ کو یہاں؟ کانگریس کہیں اب دکھتی ہے؟ آزاد صاحب کہیں دکھتے ہیں؟ تو ویرودھ تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ وی آر دی اونلی پارٹی وچ از جو دونوں ریجنس کی پارٹی ہے، آپ خود جانتے ہیں، ہر جگہ آپ جلسے دیکھتے ہیں، کسی اور پارٹی کے جلسے دیکھتے ہیں؟ آپ ہی مجھے بتاؤ، میں نہیں یہ کہتا ہوں۔ اب وہ بیچارے احساس کمتری کے مارے،
मैं ये कहता हूँ यार क्या फ़ायदा है, लोगों को कहता हूँ क्या फ़ायदा है वोट इनको देकर, इनको तो अपनी रिहाई मांगनी है दिल्ली से, ये क्या हुकूमत करेंगे। बुखारी साहब, ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें सब नेताओं को बुलाया जाता है, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब की पार्टी को दावतनामा नहीं भेजते हैं, आखिरकार क्यों? जब अपोजिशन की सब जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं, अपनी पार्टी क्यों नहीं शामिल हो सकती और क्यों नहीं बुलाते हैं? ये अपोजिशन थोड़ा ही है, ये तो सब दिल्ली के रखे हुए लोग हैं यहाँ, ये प्यादे हैं। ज़रा वो बयान जो महबूबा जी देती है आप दे दो ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका एड्रेस ही नहीं 2 महीने मिलेगा कहीं। ये तो प्यादे हैं दिल्ली के, उनकी ड्यूटी है वो बयान दे दो ताकि हमारे नौजवान परेशान रहें। फारूक साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे होते हैं रोज़, जब अल्ताफ़ बुखारी बैठता फिर कहते हैं जी ये देखा ना मिले हुए हैं। भाई अपोजिशन तो यहाँ खाली हम हैं, ये तो सब उनके प्यादे हैं, ये रखे हुए प्यादे हैं उनके, तो इसलिए हम क्या इनकी मीटिंगों में जाएंगे, हम तो इन सब को अपोज करते हैं। दावतनामा भेजें, आप शामिल होना चाहेंगे? देखिए ये ख्वाब दिखाते हैं लोगों को, हकीकत पे मबनी कोई बात करें हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन हकीकत पे मबनी इनकी कोई बात ही नहीं है। 370 वापस लाएंगे, कैसे लाओगे? अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट खाली देगा। ये ऐसे ऐसी बातें करते हैं ना लोगों को वर्गलाने वाली। जी ह्यूमन राइट्स, भाई जब तुम चीफ मिनिस्टर थे तुम लोगों ने कौन से ह्यूमन राइट्स हम लोगों के रखे थे? किसी के नहीं रखे थे। आज क्या कह रहे हो? बुखारी साहब, अब गुलाम नबी आज़ाद साहब भी इस रेस में हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, एक कद्दावर नेता हैं। क्या महसूस करते हैं कि जब इलेक्शंस का समय होगा, जब इलेक्शंस का बिगुल बजेगा, कितना डिफ़िकल्ट होगा अल्ताफ़ बुखारी की जमात के लिए गुलाम नबी आज़ाद को फेस करना या उनके नेताओं को फेस करना इलेक्शन में? आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, हम तो उनके मुकाबले में बहुत छोटे लोग हैं, उन पे कमेंट करना हमारा शायद उतना मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन अब उन्होंने तो अपना कद खुद ही तायन किया है अपनी किताब आज़ाद से, तो अब हम क्या कहेंगे? उनका कद उसी किताब से मेजर किया जाएगा, तो बाकी हम तो कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने अपना कद समेट लिया ना उस किताब में। भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी जी आए थे जम्मू कश्मीर में, अल्ताफ़ बुखारी साहब, उसका क्या लगता है आपको कि कांग्रेस का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसमें शामिल हुई, उसमें पीडीपी शामिल हुई, उसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हुई, सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी भी राहुल गांधी के साथ हमें कहीं पे नहीं दिखे चलते हुए। नहीं, हम देखिए हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो ये हालत हुई है इसके कांग्रेस बराबर की शरीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी सब बराबर के शरीक हैं। जो सफरिंग्स हमने की उसमें ये पूरे शरीक हैं। तो आज क्या यात्रा हमें दिखाएंगे करके यहाँ, बाकी वो उनकी पार्टी एक्टिविटी है, उन्होंने की, उनको पता होगा फ़ायदा हो गया कि नुकसान हो गया। क्या आप ये मानते हैं कि ऐसे हालात में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा जम्मू कश्मीर पे और जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई भी जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ है? ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई बेहतरीन, जम्मू कश्मीर के लोगों को इतने गाँव कांग्रेस ने भी दिए हैं कि शायद वो भूलने भी बड़े मुश्किल हैं, इसलिए उसी हिसाब से इलेक्शंस की उम्मीद रखते हैं आप जम्मू कश्मीर में जल्दी होने चाहिए? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बाकी उम्मीद ही उम्मीद है, लगता नहीं है ब्यूरोक्रेट होने देंगे। ब्यूरोक्रेट होने देंगे मरकजी सरकार? नहीं, ब्यूरोक्रेट नहीं होने देंगे, क्योंकि इनकी अनअकाउंटेबल सरकार है, पूरा मजाज बादशाह बने हुए हैं। अल्ताफ़ बुखारी साहब थे हमारे साथ फिलहाल के तौर पे। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।